حسین کی محبت کا دم بھرنے والا اور حسین پاک رضی اللہ عنہ کے محبت کے نام پر خرافات کرنے والا کبھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد کیا تھا، یہ کون تھے، میرا حسین کون ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ حسین وہ ہیں جس پر رسول پاک اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ حسین وہ ہے جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حسین وہ ہے جس کے بابا تمام ولیوں کا سردار ہے۔ حسین وہ ہے جس کے بابا شیر خدا ہے۔ حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حد آخر ہی کر دوں تو حسین وہ ہے جس کا نانا تمام نبیوں کا تاجدار ہے۔ حسین وہ ہے جس کا نانا رب دو عالم کا محبوب ہے۔ حسین وہ ہے جس کا نانا تمام کائنات کا رہنما اور لیڈر ہے۔ حسین کے نانا ہی کی بدولت سب کو عزت ملی ہے۔ اگر آج میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو ذاتیات کی وجہ سے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جو ہمارا رشتہ ہے، اس وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور انسان کو جو مرتبہ ملا ہے وہ حضور کے صدقے ملا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے۔ دیکھو جو کربلا میں تھے، جن کے پاس پانی موجود تھا، وہ پانی کو ترس ترس کے بھرے، لیکن جن کو پانی کربلا کے میدان میں نہیں ملا، وہ ان کا نانا حوض کوثر کا سلطان ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین مجبور تھے کہ پانی نہ مل سکا، باخدا یہ تو آپ کا امتحان تھا، آپ نے چاہا ہی نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں حسین کو کچھ اختیار نہیں، میں کہتا ہوں او عقل کے اندھے، وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تمام کائنات کے مالک و مختار کے نواسے ہیں۔ چل ان کی پیڑھی میں آگے چلتا چل، اور اجمیر کی دھرتی پر جا، جب جو ہے دشمن حکومت نے میرے خواجہ پر پانی بند کیا تھا تو خواجہ پاک نے ایک کاسے میں سارے پانی جو ہے وہ سنبھال لیا تھا، پورے آنا ساگر کا۔ میں کہتا ہوں او نادان، کچھ نادان یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین اپنے بیٹوں کو نہیں بچا پائے، اپنی جان نہیں بچائے، تو وہ تمہاری کیا رہنمائی کریں؟ میں ان سے کہتا ہوں او بدبخت سن ادھر سن، حسین پاک کرب و بلا کے میدان میں اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے، اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچانے کے لیے گئے، اپنی جان کو دے کر کے، اپنا سر کٹا کر کے جو ہے دین کو بچانے کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ میرے عزیزو، امام حسین سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اس دعوے کو سچا کیجیے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا محب اور آپ کا سچا عاشق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو گناہوں میں اپنی زندگی گزار دے، جو ڈھول تاشے باجے بجاتا رہے، وہ کبھی سچا اور پکا حسینی نہیں ہو سکتا۔ ڈھول اور تاشے اور باجوں کو حرام کرنے والے مولانا نہیں ہیں، بلکہ امام حسین کے نانا نے اس کو حرام قرار دیا۔ آج لوگ ڈھول اور تاشوں کو پیٹ پیٹ کر کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ میں نے کہ ظالم سمجھ نہیں آتا تجھے؟ کہتا ہے امام حسین کی شہادت ہے، کیا کروں ڈھول نہیں بجاؤں تو ان کی محبت ہے نا۔ میں نے کہا بدبخت، تیرا باپ مر جائے، تیرا باپ مر جائے، تیرا بیٹا مر جائے تو اس کی بخشش کے لیے مسجد جاتا ہے، امام کو بلاتا ہے، حافظ کو بلاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے بیٹھ کر کے قرآن پڑھو اور میرے باپ کے لیے دعا کرو تاکہ اس کی بخشش ہو جائے، میرے باپ کے لیے دعا کرو بخشش ہو جائے۔ اور ظالم اپنے باپ کی بخشش کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے تو قرآن کی تلاوت کراتا ہے اور تو دعائیں کراتا ہے، اور نواسہ رسول کی شہادت پر تو ڈھول بجاتا ہے۔
تو ڈھول بجاتا ہے, سینہ پیٹ پیٹ کر کے کہتا میں حسینی ہوں. میں نے کہا ظالم سن لے, ہم سینہ پیٹ پیٹ کر کے نہیں کہتے کہ ہم حسینی ہیں, ہم سینہ چوڑا کر کے اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, کیونکہ میرے حسین نے ہمارے سر ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا. میرے حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی سر بلند تھا. کسی نے کہا تھا نیزے پر سر کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو یزیدی خیمے سے آواز آئی, یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر بھی سر بلند. حضور نے فرمایا کہ مجھے رب نے ڈھول اور تاشے اور آلات موسیقی کو توڑنے والا بنا کر کے بھیجا ہے. آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خلاف ورزی کر کے کہتا ہے کہ میں امام حسین کا سچا عاشق ہوں, اور نادان امام حسین تو اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی, اور آج ان کے نانا کی شریعت کا تو تماشا بنا کر کے کہتا ہے میں حسینی ہوں, کہتا ہے میں امام حسین سے محبت کرنے والا ہوں. ایسا شخص سچا حسینی نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ گمراہ ضرور ہو سکتا, وہ گمراہ ضرور ہو سکتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی بابرکت ہے, بڑی عظمت و شان والے ہیں, اور جس سے مقابلہ تھا ذاتیات کی جنگ نہیں تھی. وہ یزید پلیت, وہ زانی اور شرابی تھا. جان بچانے کا موقع تو ہر لمحہ آپ کے پاس تھا, ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے بات ختم ہو جاتی. کیوں؟ اتنی ہی تو بات تھی کہ آپ میرے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں, ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے بات ختم ہو جاتی, لیکن ہاتھ نہیں دیا. اور ایک تاریخی جملہ کہا تھا, جب امام حسین سے پہلی مرتبہ یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی جو ہے اس جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو حسینی ہو وہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کی نافرمانی کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو حق اور سچ کو ماننے والا ہو وہ گمراہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, آج کیا کیا نہیں ہو رہا. دین کے نام پر محرم الحرام کے مقدس اور پاک مہینے کو ان بے غیرتوں نے دین کو تماشا بنانے والا مہینہ بنا دیا. قرآن کہتا ہے, آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ماں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں, اور مجھے کہنے میں کوئی شرم بھی نہیں اور نہ مجھے کوئی خوف بھی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ماں اور بہنیں تعزیہ داری کے نام پر تعزیوں کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہیں, وہاں سروں کو ٹیکتی ہیں, چڑھاوے چڑھاتی ہیں. تعزیہ داری کیا ہے, یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھیں, اگر روزہ حسین کو بنایا جائے, جو کہ ہم نے بھی آج جو ہے وہ پوسٹر بنوا کر لائے ہیں, آپ ادھر دیکھیے, یہ پیچھے آپ کو دکھ رہا ہے, یہ اصلی حسین کا روزہ ہے, یہ ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, اس کو دیکھ کر کبھی حسین کا روزہ یاد آیا؟ اس کے علاوہ جو آپ گلیوں میں گھومتے دیکھتے ہیں, کبھی حسین کا روزہ آپ کو آیا کہ یہ اس سے حسین کی یاد آئے گی؟ نہیں آیا. اگر اس طرح کا کوئی پوسٹر یا فریم کرا کر امام حسین کا روزہ اپنے گھر میں تعظیم اور ادب کے ساتھ رکھے, بالکل جائز ہے. اگر کوئی اپنے ہاتھ سے امام حسین کا روزہ بنائے, یار کوئی کعبہ شریف کی تصویر بنائے, ہمارے پاس آئے, ہم اس کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں کہ تو نے میرے رب کے گھر کی تصویر بنائی. کوئی حضور کا روزہ بنانے والا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اطہر کا نقشہ بنانے والا ہمارا پاس آئے, ہم اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں کہ تیرے وہ مقدس ہاتھ ہیں جس نے میرے آقا کے روزے کو بنایا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص میرے حسین کا روزہ بنائے تو ہم بھی اس کے ہاتھ چومیں گے کہ تو نے میرے امام کا روزہ بنایا. لیکن ہو وہ اصل میں روزہ, لیکن آج روزے کے نام پر باخدا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے یہ بات کہتا ہوں منبر رسول پر, اتنے جم غفیر میں عاشقان رسول کے, کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, لوگوں نے تعزیے کے نام پر مورتیاں بنانا شروع کی. براق کے نام پر لوگوں نے تعزیہ بنائی ہے, مورتیاں بنائی ہیں تعزیے کے نام پر, اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے ان کو اپنا حاجت روا جانا ہے. ایک شخص نے مجھ سے کہا, اس بات کو کہتے ہوئے کہنے لگا, حافظ صاحب آپ جو بات کہتے ہیں بالکل سچ ہے, لیکن میں نے 1 سال تعزیہ نہیں بنایا تو میرا بیٹا مر گیا. گویا وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بیٹا دینے والا تعزیہ تھا اور بیٹا لینے والا تعزیہ. اب میں پوچھتا ہوں کہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ ہے؟ اگر تمہارے رب نے جو وقت تمہارا مقرر کر دیا ہے, قرآن میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے
اس سے ایک لمحے کے لیے نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔ ہمارا یقین ہے، اور جو یہ یقین نہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ بلند آواز میں جواب کون ہے؟ اب یہ تعزیے کو اور کاغذ کے اور بانس کے ٹکڑے کو سمجھتا ہے کہ موت اور حیات اس کے ذریعے، تو یہ گمراہی نہیں ہے، یہ کفر اور شرکی کی طرف بڑھنا نہیں ہے، تو یہ دین کو تماشا بنانا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی تصویر کوئی رکھتا ہے بالکل جائز ہے، رکھے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ تعظیم کرے۔ ان ظالموں کا ظلم اور دیکھیے، حسین کا روزہ ہو سب ادب احترام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کعبہ شریف کی تصویر ہو یا حضور کا روزہ ہو یا کسی ولی کا مزار کا جو ہے نقشہ ہو، اس کو انسان لائے، پہلے تو اس کو چومے اور پھر اس کو توڑ کر پیروں سے کھون کر کے یا تو پانی میں ڈبو دے یا پھر گڈھے میں گاڑ دے، مٹی میں ملا دے۔ دیکھا ہے؟ اگر کوئی شخص بالفرض ایسا کرتا ہے، خدا نہ کرے، تو ساری امت جو ہے حضور کے عاشق اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ تو نے میرے نبی کے روزے کی توہین کی ہے، تو گستاخ رسول ہے، تو گستاخ رسول ہے۔ تو ذرا بتائیں، یہ بدبخت جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو سارا سال شراب پیتا رہا، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ سکا، جو ڈھول اور تاشے پیٹتا رہا، یہ بدبخت جو ہے جو رات دن بد نظری کرتا رہا اور غیر محرم عورتوں سے راتوں رات باتیں کرتا رہا، لذتیں اٹھاتا رہا گناہ کر کر کے، یہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں اور مجھے حسین کے روزے سے پیار ہے۔ پہلے تو یہ روزے کے نام پر ایک ڈھانچہ بناتا ہے بانس اور پنی کا لے کر کے، پھر اس کو چومتا ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اس کو حاجت روا مانا جاتا ہے، اس کے نیچے سے بچوں کو نکالا جاتا ہے، اور اتنا ظلم یہ قوم کرتی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند تمہاری بات یہ ہے کہ تم کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ یہ بدبخت جو ہے امام حسین کی محبت کی آڑ میں اپنے بچے کو فقیر بناتے ہیں۔ اور ظالموں، تمہیں رب نے جو ہے دولت عطا کی ہے، امیر بنایا ہے، کیوں فقیر بننے کی کوشش کرتے ہو؟ پیشہ ور فقیر، یعنی جو بنا ضرورت شرعی کے مانگے یا ایسے فقیر کو دے، یہ دونوں ناجائز و حرام کام ہے۔ جو فقیر بناتے ہیں وہ بھی حرام کام کرتے ہیں، اور جو ان فقیروں کو پیسے دیتے ہیں وہ بھی حرام کام کرتے ہیں۔ چڑھاوے چڑھانا تازیوں پر، ڈھول تاشے پیٹنا، ان سے مرادیں مانگنا، ان کو اپنا حاجت روا جان لینا، ان کے نام پر کلابے اپنے ہاتھوں میں باندھ لینا، یہ صرف جہالت اور گمراہیت کی باتیں ہیں۔ یہ بدبخت کبھی نماز کی دعوت نہیں دیتا۔ ذرا بتائیں، یہ تعزیہ کیا ہے؟ فرض ہے؟ واجب ہے؟ سنت ہے؟ مستحب ہے؟ نہیں ہے، ایک نسبتی مسئلہ ہے۔ حسین پاک سے محبت ہے، روزہ بنا لیا۔ یہ بدبخت پہلے کہتا ہے میں نے روزہ بنایا، پھر اس کو ساری گلیوں میں گھماتا ہے، اور پھر یہ جب ایک مصنوعی نام سے یہ کربلا بنائے ہوتے ہیں، میں سب سے یہ بات کہتا ہوں جتنے بناتے ہیں، وہاں یہ بدبخت حاضر ہوتے ہیں، یہ ظالم حاضر ہوتے ہیں، اور کیا باتیں کرتے ہیں کہ میرا تعزیہ اونچا، میرا اونچا اس کا نیچا، یعنی وہاں جتائی اور ہرائی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میرا تعزیہ جیت گیا، یعنی پہلے یہ امام حسین سمجھتا رہا، کہتا ہے میرے حسین جیت گئے، اس کے حسین ہار گئے۔ اور ظالم کیا بات کرتا ہے تو؟ کس کو جتاتا ہے، کس کو ہراتا ہے؟ ظالم بدبخت، معاذ اللہ، تیرے حسین جیت گئے، اس کے حسین ہار گئے، اس کے حسین جیت گئے، تیرے حسین ہار گئے۔ بدبخت کس طرح حضور کی امت کو لے کر کے جانا چاہتا ہے؟ پہلے چڑھاوے چڑھاتا رہا امت کے پیسوں سے، اس قوم کے پیسوں سے۔ آج آپ جو ہے ریکارڈ نکال لیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ اربوں روپیہ جو ہے یہ محرم کے مہینے میں تعزیہ داری پر خرچ کرتے ہیں، اور جا کر کے پھر 10 تاریخ کو یا تو پانی میں اس کو ڈبا دیتے ہیں یا پھر اس کو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس کے تعلق یہ فضول خرچی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو میں آج اس مجمع سے، حضور کے اس منبر سے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس محفل سے آپ سب کو یہ بات کرنے لگا ہوں، یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ تعزیے بنا کر کے ڈبونے والے، توڑنے والے، ان کو اپنے پیروں سے کھودنے والے، یہ حسین والے نہیں ہیں، بلکہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ شیطان کے بھائیوں کے ساتھ چلنا ہے، شیطان کا بھائی بننا ہے، یا رحمان کا سچا اور پکا بندہ بننا ہے۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کیا خرافات یہ
میرے حسین کے نام پر نہیں کرتے۔ او بدبخت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، آج تو ان کی کنیزوں اور مسلمانوں کی عورتوں پر امام حسین کی محبت کے نام پر بے پردہ لے کر کے گھومتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن، میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، سنیں، قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں اپنا پیر جو ہے وہ زمین پر زور سے نہ رکھیں، اپنے گھروں میں بھی۔ آخر کیوں نہیں رکھیں؟ کیا بات ہے، پیر زور سے نہیں رکھ سکتی؟ تو قرآن میں یہ حکم آیا کہ اس لیے تاکہ یہ جو زیور پہنتی ہیں ان کے زیور کی آواز کوئی غیر مرد نہ سنے۔ اور ظالم بدبخت، جو دین، جو رب مسلمانوں کی عورتوں کو پیر زور سے رکھنے کی زمین پر اجازت نہیں دیتا، پھر تو کون سا اسلام، کون سا دین، کون سی حسین کی محبت پیش کرتا ہے کہ وہ خواتین، وہ عورتیں جو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، یہ ہماری ماں بہنیں، وہ تیار ہو کر کے اپنے آدھے جسموں کو دکھا کر کے جلسے اور جلوس میں جائیں، جلوس نکالیں امام حسین کے نام پر، اور وہاں جا کر کے بد نگاہی ہو، بد نظری ہو، اور وہاں جا کر کے گناہوں کا بازار گرم ہو۔ یہ دین نہیں ہے، یہ کرنے والے حسینی نہیں ہو سکتے۔ آؤ میں تمہیں کربلا کا سبق یاد دلانے لگا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، ان کو بھی یہ سبق یاد دلانے لگا ہوں کہ حسینی وہ نہیں جو جا کر کے تازیوں کی زیارت کرے۔ آپ کو حسین سے محبت ہے، منگائیں یہ والی تصویر، اپنے گھر میں رکھیں۔ ایک دن یا 10 دن کے حسینی نہیں، حسین کا ایک دن یا ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہر سال، ہر مہینہ، ہر لمحہ میرے حسین کا ہے۔ سچے پکی لمحے کے حسینی بنیے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ بجھا کر کے اپنے بھائیوں اور سب سے کہا تھا کہ جاؤ، چھوڑ کر کے چلے جاؤ، تم ہو سکتا ہے چلے جاؤ گے رات کی تاریکی میں، کوئی نہیں دیکھے گا، اور میں تم پر کوئی الزام نہیں لگاتا، میں تم سے راضی ہوں، تم میرے بعد زندہ رہ لو گے۔ تو ان کے جانثاروں کا یہ پیغام تھا، یہ بتایا کہ انہوں نے یہ کہا، حسین وہ زندگی کیا جو آپ کے بغیر ہو، ہم اللہ ہمیں کبھی وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بغیر ہمیں جینی پڑے۔ تو وہ کون سی زندگی، وہ کون سی حسینیت ہے جو قرآن و سنت کے خلاف منائی جائے؟ یہ بدبختی نہیں ہے؟ محلے کے کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں ساری دنیا میں جو یہ ڈھولتا سے پیٹتے ہیں؟ کسی عالم کو دیکھا؟ اگر یہ چیزیں جائز ہوتی اور تم ثواب کہتے ہو، ہم بھی کرتے، ہم سب سے آگے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو شرابیں پیتے ہیں۔ اور ظالم بدبخت، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شیر خدا حیدر کرار کی تاریخ پڑھ، تو پورا سال شرابیں پیتا رہا اور پھر سینہ پیٹ کر کے اور ڈھانچہ بنا کر کے کہتا میں حسین ہوں، میں حسینی ہوں۔ ظالم، پڑھ ان کی سیرت کو۔ امام پاک کے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، سنیں، شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ خشک ہو جائے، پھر اس پر مینارہ بنایا جائے، خدا کی قسم میں اس پر اذان نہیں پڑوں۔ کہتے ہیں کسی دریا میں شراب کی ایک بوند پڑ جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس پر گھاس اگ آئے، تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہیں چراؤں۔ شراب سے اتنی نفرت کہ دریا میں ایک قطرہ گرا، بہہ گیا، قطرہ دریا میں گر جائے، دریا کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن گناہ سے اتنی نفرت امام پاک کے والد گرامی کو کہتے ہیں کہ میں اس گھاس کو، خود تو دور کی بات کہ میں وہاں جاؤں یا کچھ عمل کروں، اپنے جانوروں کو بھی اس گھاس کو نہیں چراؤں گا۔ اور بدبخت، تو سارا سال شراب پی کر کے کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ امام پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار کا یہ پیغام نہیں ہے۔ شراب پی پی کر کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، شرم نہیں آتی؟ تو حسینی نہیں ہے بلکہ یزیدی ضرور ہے، یزید کا کردار اپنانے والا تو ضرور ہے۔ حسینی وہی سچا اور پکا ہے جو شریعت کو ماننے والا ہے۔ بہنوں کو عزتیں نیلام کر دی، یہ خواتین، یہ بہنیں ہماری، یہ ہمارے گھروں کی زینت ہیں، بازار کی زینت ان کو بنا دیا، جن کو قرآن نے جن کی اتنی حفاظت کی کہ یہ قدم اپنا زور سے نہ رکھیں۔ اتنا ہی نہیں،
तुम अहले बैत अतहार की मोहब्बत के दावे करते हो, ज़रा चलो करबला की तारीख को उठाओ, जब जालिमों ने जंग के बाद खैमे हुसैन को लूटना शुरू किया तो उन ख़वातीन, उन अहले बैत अतहार जिनके बालों को कभी चश्मों फलक ने नहीं देखा, इन्होंने उनके सरों से दुपट्टे छीन लिए। तो हज़रत ज़ैनब से कहा गया, ए सैयदा ज़ैनब ज़रा ये बताएं कि आज दुपट्टे नहीं हैं, हम किस चीज़ से अपने चेहरे को छुपाएं? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ए मेरी बहनों, आज दुपट्टे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो तुम्हें ये लंबे बाल दिए हैं इनको पीछे से अपने चेहरों पर डाल लो, इनसे पर्दा करो। ये पैगाम है कि अगर दुपट्टे ना भी हों तो अपने बालों से अपने चेहरों को छुपाओ। और ये कौन सा दीन पेश करते हैं, ये कौन से हुसैन की मोहब्बत पेश करते हैं कि बालों पर दुपट्टे तो दूर की बात, लिबास ऐसा है कि आधा जिस्म उसमें नजर आ रहा है। किस तरफ उम्मत को लेकर जाया जा रहा है? ये गुमराहियत नहीं है, ये दीन से गद्दारी नहीं है, ये दीन का तमाशा नहीं है। इतना ही नहीं, आओ गैरत अहले बैत की बात करो तो तुम्हें मैं ये सबक भी देता था। जब सरे हुसैन को नेज़े पे उठा करके लेके आया जा रहा था दमिश्क की जानिब, जब दमिश्क में ये काफिला जो है दाखिल हुआ तो एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आपने देखा तो आप रो रहे थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे पूछा, आप हम पर क्यों रो रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, अगर मेरे लिए कोई खिदमत हो तो ज़रा बात बताएं। सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि इतनी सी काम कर दीजिए, ये जो मेरे बाबा का सर है, सरे हुसैन है, इसको हमसे दूर करा दीजिए। समझ आ रही है? इसको हमसे दूर करा दीजिए। हर बेटी अपने बाप के चेहरे को अपने सामने देखना चाहती है। अगर वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखा जाए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसको एक हज का सवाब अता, हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। हर बेटी ये चाहती है अपने बाप के चेहरे को देखूं, लेकिन हुसैन की बेटी से ज्यादा मोहब्बत अपने बाप से कौन कर सकता है? लेकिन वो कहती हैं कि मेरे बाप का सर हमसे दूर करा दिया जाए। वजह पूछी गई क्यों? तो कहा ये जो हमारे पास मेरे बाबा का सर है, जब लोग इसको देखते हैं तो हमारे चेहरे पर नजर पड़ जाती है, इसलिए जब ये दूर होगा तो लोगों की नजर हमारे चेहरों पर नहीं पड़ेगी और हम पर्दे में रहेंगे, पर्दे में रहेंगे। ये 7 साल की सकीना पैगाम दे रही है कि बाप का सर दूर तो कर दिया जाए, बाप का चेहरा भले ना देखने मिले, लेकिन नबी पाक की शरीयत की जो है फर्मा बरदारी एक लम्हे के लिए भी ना छूटे। आज हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वालों की बेटियां, क्या वो आधे कपड़े पहनकर ताजियों के नाम पर, उनकी ज़ियारत के नाम पर बेहयाई फैलाने के लिए नहीं जाती? नहीं जाती हमारी बहनें और बेटियां। ये दीन है, ये शरीयत है। फिर बातें करते हैं ये हमें क्या बात करने लगे हैं। सुनो, हम तुम्हें अपना जो है चाहने वाला, अपना गुलाम, अपनी इज्जत करने वाला नहीं बना रहे, हम तुम्हारा रिश्ता जो है रसूल पाक के कदमों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस रास्ते को अपना लोगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया और आखिरत में कामयाबी पा जाओगी। और इस रास्ते को अगर जो छोड़ा तो याद रखो, ना दुनिया में इज्जत मिलेगी, ना आखिरत में कोई वकार मिलेगा। बातें करते हो इज्जत की, और कुछ बदबख्त तो कहते हैं हम जुलूस और ये ढोलता से पता है आपको क्यों पीटते, आप नहीं समझ सकते। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी चीज़ है हम नहीं समझ सकते? हम बड़े नासमझ हैं, हम बड़े नासमझ हैं, हम बड़े कम अक्ल हैं, आप बता दीजिए। कहते हैं कि ये इसलिए निकालते हैं ताकि हमारी शान बुलंद हो, लोग इस्लाम को भूल जाएंगे, लोग हुसैन पाक के नाम को भूल जाएंगे। मैंने कहा सालिम और बदबख्त, तू होता कौन है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भुलाने के दावे करने वाला या उनको याद करने वाला? अरे बदबख्त सुन, मेरा रब तो कुरान में कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अरे रब कहता है अगर तू रब का जिक्र करेगा रब तेरे चर्चे कर देगा, रब तेरा जिक्र नहीं बल्कि चर्चे करेगा। अरे जो शख्स जो है रब का जिक्र करे,
رب اس کے چرچے کر دے تو جو شخص جو ہے اللہ کے دین کی خاطر اس کی فرما برداری کے لیے اپنا سر نہیں بلکہ 72 سر دے دے تو اس کو دنیا والے بھول جائیں گے. سن، امام حسین کے ذکر کو بلند کرنے والی ذات تمہاری نہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ کی ہے، اور جس کو رب بلندی عطا فرما دے اس کو کوئی پستی میں نہیں ڈال سکتا. بات کرتے ہو عزت و شان کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ظالم نہ نمازی ہے، نہ تو جو ہے دین کا پہرے دار ہے، نہ مصطفیٰ کا وفادار ہے، تو ہمیشہ گناہوں میں زندگی گزارتا رہا. چل ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ اس میں عزت و اسلام کی عزت و شان ہے. میں نے کہا ذرا مجھے بتا تو تیرا آج عزت اور وقار رہا کہاں ہے؟ ارے ظالم، تیری تو وہ تھی ہیبت دشمنوں کے دل میں کہ وہ ہیبت کو آج تجھ سے ختم کر دیا گیا، جس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جس کی ایک نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے آج وہ تیرا جذبہ قلندرانہ. تمہاری شان یہ تھی کہ تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. کب تک؟ مگر کب تک؟ جب تک تم مصطفیٰ کے وفادار تھے، جب تک سچے حسینی تھے. حسینیت ڈھول تاشے اور یہ خرافات کا نام اور عورتوں کو بے پردہ کرنے کا نام نہیں ہے. حسینیت جو ہے، حسینیت ظلم کے خلاف اور اللہ کی نافرمانیوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کا نام ہے، اور کرب و بلا کا میدان یہ پیغام دیتا ہے. اور ہم بھی آج یہ بات کہتے ہیں، جو لوگ ہم سے نرمی کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم دین کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں جو ہے ان کے لیے کوئی نرمی برتیں گے، وہ یاد رکھیں مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اور اس در کو چھوڑ کر کے نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ چھپنے کا ٹھکانہ ہے. میں تو کہتا ہوں تم تو سوچتے ہو کہ یہ بات جو ہے حق نہ کریں. ہم ایک لمحہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے وفائی کبھی نہیں کر سکتے. یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تماشا بنانے والوں کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، ذرا توجہ، سمجھ آ رہی؟ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم. کہ بات کرتے ہو کہ زندگی چھوڑ دو، حق بات کرنے کی بات چھوڑ دو، اور یہ مت کہو وہ مت کہو، ہم جیسے کر رہے ہیں کرنے دو. میں نے کہا اگر تیری ذات کا مسئلہ ہوتا تو ہم تجھ سے کچھ نہ کہتے، اگر تو ایسا ہی ہے. لیکن جہاں دین کی بات آئے گی تو ہم حسینی کردار ادا کریں گے، ہم حسینی کردار ادا کریں گے. اور تو سوچتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائیں. ہم 2 قدم بھی اس سے دور جانا پسند نہیں کرتے، مرنا پسند کریں گے. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اور ظلم ہمیشہ مٹا ہے. دیکھو حق اور باطل کا ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. حق اور باطل کا ہر دور میں جو ہے مقابلہ ہوا ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ فتح حق کو ہی عطا فرمائی ہے. جاء الحق وزاحق الباطل، بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی. کسی نے کہا تھا، بڑی خوب بات کہی ہے، کہا ہے کہ ظلمت کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلمت کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، اور ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. ناؤ کاغذ کی کبھی، بلند آواز سے، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. یہ بدبخت کاغذ کی ناؤ بنا کر کے اور بے عمل ہو کر کے سینہ پیٹ کر کے سوچتا ہے آپ تو بیڑا پار ہے. میں نے کہا بیٹا بیڑا پار نہیں ہے، بہت پٹائی ہوگی، بہت پٹائی ہوگی. بیٹا تو دنیا میں تو چل کوئی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اس پر چڑھائے گا تو تجھے مل جائے گا. وہ ناریل جو آئیں گے وہ تجھے ہی ملیں گے، وہ چاندی جو چڑھے گی وہ تجھے ہی ملے گی، وہ پیسے جو خیرات میں ملیں گے وہ تو کھا لے گا. لیکن یاد رکھ کل محشر کا میدان رکھنا ہے، اور عمل کے بنا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. میں تو او بدبخت، اگر حسینی بننا ہے نا اے نادان، تو حسینی تب ہی بنے گا جب تو نمازی بنے گا، حسینی تب ہی بنے گا جب تم مصطفیٰ کا وفادار بنے گا، ورنہ تجھے کوئی
हुसैनी हक कहलाने का हक नहीं है। कहते हैं तो वो बात मैं करने लगा था कि इज्जत हमारी, शान हमारी बढ़ती है। मैंने कहा जालिम, न तेरी शान बढ़ती न तेरी इज्जत बढ़ती। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से बेइख्तिदार हुई कौम अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा चले। एक कभी हाथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज की महफिल का, आज के इस जलसे का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है, और इंशाअल्लाह ये पहला या आखिरी भी नहीं। हम एक लम्हे बिना रुके, बिना झुके दीन का काम करेंगे। कितने नौजवान साथ होंगे, जरा हाथ खड़ा करें। तो हक और सच के लिए कल को पहला काम आपको ये करना है कि आपको दीन का तमाशा बनाने वालों की भीड़ नहीं बढ़ानी है, उनकी भीड़ नहीं बनानी है। फिर मौलाना साहब आप इसका बदल क्या देंगे, हमें क्या करें फिर? तो मैं आपको ये देता हूँ पैगाम। मैंने बहुत पहले इन तमाम उलमा की मर्ज़ी से ये ऐलान कर दिया है कि जिस वक्त ये लोग उस भीड़ को जो है तमाशा बनाते हैं, उस वक्त हम तमाम मर्द हजरात शाही जामा मस्जिद में मिलकर कुरान की तिलावत करेंगे। करेंगे? आएंगे? आएंगे? जो कुरान नहीं पढ़ना जानते वो घबराए नहीं, वो कलमा शरीफ का विर्द करेंगे, वो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और फिर हुसैन पाक के लिए साले सवाब करेंगे। ये असल हुसैनियत होगी। दूसरी तरफ बहनों के लिए पैगाम, कल आप भी रोज़ा रखेंगी और कुरान की तिलावत और नमाज की कसरत करेंगी, कलमा तैयबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगी, और इन हराम कामों में हरगिज़ नहीं जाएंगे। हुसैनी किरदार, हुसैनी पैगाम, हुसैन का ज़माना, हुसैन की याद हमेशा याद ताज़ा रहेगी इंशाअल्लाह। हम